قرآن مدینہ چلے جاؤ، یہ سفر میں تو قرآن، تو بھی سفر میں پہنچ گیا، حضور گھر میں حضرت میں تو قرآن گھر میں جہاں میرے آقا قرآن وہاں جگہ سرکار جہاں نہیں رہے قرآن، قرآن خود سرکار کی بارگاہ میں قرآن پاک وہاں پہنچایا جا رہا ہے، کیا پیارا ہے۔ اب ایک بات آخری یاد کروں سے کتابوں کے تعلق سے، چاروں کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن شریف۔ اچھا یہ بھی انگلش میں کرے، زبور کا حصہ نہیں ہوتا، عورت کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی 5 کتابیں وہ تورات ہیں۔ انجیل کو یہ لوگ بائبل بولتے ہیں، کرسچن انجیل ہے، تو قرآن پاک تو سب کو پتہ ہمارا قرآن، چاروں کتاب حق، اللہ کی نازل کردہ حق، اس پر ہمارا ایمان۔ لیکن اب جو ہے یہ چاروں کتابوں میں سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، بندوں پر چھوڑا گیا تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے میری وہاں موجود ہے، موجود رہے گا۔ تو یہ جتنی پرانی کتابیں ہیں پھر وہ تو ملتی نہیں، تورات اور انجیل میں جتنے بھی اب موجود ہے سب میں انحراف ہے، فیبریکیٹڈ، یعنی کچھ حصہ مٹا دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا، حضور کا ذکر جہاں پر اسے ہٹا دیا گیا، کہیں کچھ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، حق ہے، لیکن جو آج موجود ہے وہ اس پر ہم نہیں، اس پر ہمارا عمل ہو، کیونکہ یہ محفوظ ہے ہی نہیں، ساری فیبریکیٹڈ، منحرف شدہ جتنے بھی ہیں، الگ الگ سب کے الگ الگ نسخے موجود، کئی نسخے، بائبل کے کئی نسخے موجود، اس لیے الگ بائبل ہے، تورات کا الگ۔ تو یہ ہم صرف یہ مانیں گے کہ اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن جو آج موجود ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور عمل کسی پر نہیں ہوگا سوائے قرآن کے کسی کتاب پر عمل نہیں، جو قرآن سے مطابقت کرے وہ بات الگ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے خلاف کسی پر عمل نہیں ہوگا۔ اس پر بھی ایک واقعہ سنو، حضرت عمر فاروق کا ہی واقعہ ہے، تفسیر مصباحین میں لکھا ہوا، جب جلالین کی شرح مصباحین اس میں ہوتا ہے، اور کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا ایک نسخہ مل گیا، لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور آ کر رکھتے کہ یا رسول اللہ دیکھیں مجھے تورات کا نسخہ ملا ہے۔ تو میں نے کہا سوچا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تورات ہے، تو میں اس کو پڑھوں گا، ان کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور حضرت عمر کی کتاب کا وہ حصہ ملا تو اسے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پڑھنے لگے اور یہاں حضرت عمر فاروق پڑھ رہے اور وہاں پر سرکار کا جو ہے چہرہ مبارک جلال کے عالم سے تشریف ہے، ناراض ہونے لگے، غصہ ہونے لگے، بول نہیں رہے، حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، سرکار جلال میں یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سرکار جلال میں فوراً عمر کیا کر رہے ہو، ذرا دیکھو حضور کے چہرے مبارک کو دیکھو، عمر رک جاؤ، سرکار کے چہرے کو دیکھو، سرکار جلال کے عالم میں ہے۔ میں نے فوراً دیکھا اوپر سرکار غضب میں، سرکار غیظ میں ہے، غصے کے عالم سے فوراً بند کی، گھٹنوں پر بیٹھ گئے سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں، گھٹنوں، یا رسول اللہ معاف فرمائیں، سرکار ہم آپ سے راضی، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی، آپ کے رسول ہونے پر راضی، قرآن کی کتاب ہونے پر راضی، سرکار معاف فرمائیں، سرکار ناراض مت ہوئیے، سرکار اپنے غضب کو سکون ہو جائے، سرکار مجھے حضرت نے معاف کر دیجیے، کا غضب نہ ہو تو غیظ میں آ گئے، سرکار کا جلال کم ہوا، ارشاد فرماتے ہیں عمر اگر تم مجھے چھوڑ کر، یہ جملے بہت حدیث پاک ہے، بہت سخت ہے ہمارے لیے، عبرت کا مقام، حضرت عمر سے فرما رہے ہیں میرے آقا کہ عمر اگر تم مجھے چھوڑ کر اس وقت میں اگر موسیٰ آ جائے، موسیٰ نبی، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم راہ سے ٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو۔
ہدایت سے نہیں کرتے. حضرت موسیٰ کی پیروی کرنے پر اگر وہ فرماتے ہیں سرکار کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے مجھے چھوڑ کر تو تم گمراہ ہو. اور فرمایا کہ اگر موسیٰ ہوتے اور انہیں میری نبوت کا زمانہ ملتا، میری نبوت کو پاتے، تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی. یعنی کوئی کتاب اب ہدایت نہیں دے گی سوائے قرآن کو، اور کسی اور کی پیروی نہیں چلے گی سوائے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر نبی کا حوالہ کا زمانہ پاتے تو وہ بھی حضور کی پیروی کرتا. اور آج گنجیڑی، چرسی، بڑے بڑے بال کرنے والے، قوالیوں پر ناچنے والے بولتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ چکے ہیں. نماز مولویوں کے لیے ہم تو طریقت والے. ارے تمہاری طریقت یہ طریقہ یہ جہالت ہے، شیطانیت ہے. یہ نبی کو بھی پیروی کرنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے تو اگر ہوتے تو. اور تو کہتا ہے میں پہنچا ہوں طریقت والوں. ارے لعنت ہے تجھ کو تو ایسا بولے، مارو اس کو، بھگاؤ نکال. جو شریعت کے خلاف بات کرے بولے میں طریقت والا ہوں، جہالت والا ہے، چیزوں میں پھنسنا نہیں. کون ہے تو؟ کوئی کتنا ہی، ارے آسمان پر اڑنے والی کتابوں میں لکھا ہے ایسا جو اڑتا ہو آسمان پر، پانی پر چلتا ہو، پانی پر تیرتا چلتا ہو. اور اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرا تو وہ ولی نہیں ہے، وہ مسخرہ ہے، شعبدے باز ہے. جو شریعت پر عمل نہ کرے چاہے کتنی ہی کرتوے دکھا دے، کتنی کرشمے دکھا دے، کرامت نہیں ہوگی اور شعبدے ہوں گے. شریعت حسد ہے. کیا فرما دیا میرا کہ اگر میرا زمانہ پاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی کی تو ان کو بھی میری پیروی کریں. یہ ہے آج کے چرسی گنجڑی بالوں کو بڑے کر کے بولتے ہیں موسیٰ سوا کی پیروی کریں. موسیٰ سوا کا واقعہ کیا معلوم بھی ہے، اور کہاں بال بڑے ہوئے تھے ان کے، کیسے بال بڑے ہوئے تھے، کس لیے. حضرت گیسو دراز کے بارے میں، حضرت گیسو دراز کا کس لیے، کیا کرامت تھی، بڑے بڑے کر دی. سب جہالت ہے. گیسو دراز کو ان کا جو ہے واقعہ وہ اپنی جگہ حق ہے، کرامت تھی. تم کیا سوچ کرتے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، قوالیوں پر ناچیں گے، چرس گانجے پیئیں گے، پیسے اڑائیں گے، 10 انگوٹھیاں پہنیں گے، عورتوں سے بیعت کریں گے، پیر دبائیں گے، شریعت کے خلاف کر کے بولیں گے ہم پہنچے ہیں طریقت والے. لعنت ہے تجھ پر. اگر ایسے کو انہیں بے جھجک بولو، اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی انشاءاللہ. ڈرنا نہیں ذرا بھی، چاہے کتنے ہی مرید ہوں گے، ذرا بھی جھجکنا نہیں. اللہ پر بھروسہ کر کے بھرو. جب تک یہ ان کا رد نہیں ہوگا نا، بچہ ان کا رد نہیں کرے تب تک یہ مانیں گے نہیں. ان کو بھگاؤ، اپنے گھروں سے نکالو باہر. اگر کہیں پر یہ لکھے بھگاؤ، ان کو بولے گھسنے بند ایسے لوگوں جو شریعت کو بدنام کر رہے، سنیت کو بدنام کر رہے. انہیں جاہلوں کی وجہ سے ہمارا حال ہوتے ہیں. وہ علماء پر انگلی اٹھائی جائے، سنیت کو بدنام کر دیتے ان لوگوں. اللہ ہمارے دین میں بہت کچھ ہے یار، بتاؤ کبھی کوئی مل گیا تو انشاءاللہ کر بھی دیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی اور آپ کو جذبات کرے دین کے لیے کوشش. سب کو اللہ جذبات میں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے اپنی مقصد یہ ہے بتانے کا. اچھا جو کہنا تو ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیروی کریے تو کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تشریف لائے تو حضرت عمر سے فرمانے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. امت کیا کر رہی ہے؟ حضرت عمر جیسے مجھے فرما جا رہا امت کیا کر رہی ہے؟ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، داڑھی مونڈ رہے ہیں، سر کٹا رہے ہیں، مطلب بال چھوٹے، اور پھر پتہ نہیں کیسی کیسی شکلیں بنا کر کے یہودیوں کی طرح، نصران کی طرح گھوم رہے ہیں. ان کے طریقے پر چلے، کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھانے کھا رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، نشے کر رہے ہیں، حضور کے دشمنوں کی پیروی کر رہے ہیں. ہم بولتے ہیں برکت تم نے تو عمر کو تو فرمایا، یہی فرمایا جائے تم یہ کرو، تمہارے بارے میں کیا حکم ہے بتاؤ. سوچو اپنے بارے میں ذرا کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے، حضور کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے،
کسی اور کی اتباع کر رہے سرکار کی سنت کو چھوڑ کے تو پھر اپنے بارے میں خود سوچے کہ اس کا کیا حال ہے. جب حضرت عمر سے یہ فرما دیا گیا تم سے کیا کہا گیا نہیں ملے تم تعلیم و واسطے بچ. جب میں یہ کہہ دوں کہ آپ سوچو کہ میں کرتا ہوں میں تو عمل کرنے والا ہوں سنت پہ عمل کرتا ہوں اور مجھے یہ ملنا چاہیے یہ کبھی نہیں سوچا کہ فرائض پیدا کرتا ہوں. میں بار بار بولتا ہوں اپنے اعمال کو کچھ سمجھنا ہی نہیں یہی کہنا کہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ سے کروا لیا میرا اعمال تو کسی لائق ہی نہیں اللہ کا احسان میں کر رہا ہوں. اب وہ چاہے تو قبول کر لو مجھے عطا فرمائے اس کی یہ بھی اس کی رحمت ہوگی اگر قبول کر لے گا. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں کرتا ہوں تو مجھے یہ ملنا چاہیے ختم ہم کسی ہمارا کوئی عمل کسی آئے اللہ کی مہربانی اللہ قرآن ہوگا تو قبول کرے اور عطا کرے. تو اس پر ضرور قائم رہیے حضور کی پیروی کیجیے دین و سنت کی پیروی کیجیے خوب سنت پر قائم رہیے مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل کیجیے. شریعت کے خلاف جو بھی ہے ذرا بھی بات نہیں مانیے بالکل نہیں چاہیے. مجھے آپ کو شریعت کرتا شریعت سبسکرائب کیجیے 412 ہے آگے بڑھاتے جائیے شیئر کرتے جائیے. آپ لوگوں کی تھوڑی سی محنت لینی ہے آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے. پروردگار مجھے آپ کو سنت پر قائم رہتے ہوئے دین کی سنت کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں مدینہ پاک موت نصیب فرمائے آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے یہ پھنسا ہوا اسی سمجھنے میں میرے گھر والے بھی پھنسے آپ سب دعا فرمائے پروردگار حل فرما دے بڑا آسانی ہوتا ہے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم.